بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال مشکلات اور آزمائشیں برداشت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سن 1 ہجری میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے تھے، جن میں سے کچھ واقعات کا تذکرہ گزشتہ سبق میں کر دیا گیا تھا، اور آج کے سبق میں جو ایک اہم واقعے کا اور حکم کا تذکرہ کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا جہاد کا حکم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سن 1 ہجری میں مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا، اور مسلمانوں کو اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو تم سے جنگ کرتا ہے اور لڑتا ہے اس سے تم بھی جنگ کرو اور اس سے لڑو اور قتال کرو. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جہاد کا نام دیا ہے. جہاد کا جو لفظ ہے یہ جہد سے ہے، اور جہد طاقت کو اور ہمت کو کہا جاتا ہے. اور شرعی اصطلاح میں اگر ہم جہاد کی تعریف سمجھنا چاہیں تو جہاد کی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے اور کفار سے لڑنے کا اور ان کے خلاف کوششیں کرنے کا جو نام ہے وہ جہاد ہے. اور ان تمام کوششوں کو جہاد کہا جاتا ہے، جن میں سے جو ایک بڑا حصہ ہے وہ قتال کا ہے، یعنی ان سے جنگ کرنا، لڑنا اور قتال کرنا اور ان کو قتل کرنا، اور اس راستے میں اگر خود بھی قتل ہو جائیں تو وہ شہید کہلاتے ہیں. یہ جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو دفاعی جہاد کہا جاتا ہے اور دوسرے کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے. ابھی جو خطبے میں نے آیات تلاوت کی ہیں وہ آیات سورہ حج کی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دفاعی جہاد کا ذکر فرمایا ہے. دفاعی جہاد لفظ سے بھی واضح ہے کہ اپنے دفاع میں کیا جاتا ہے. اگر کوئی کفار کی جماعت، کوئی کفار کا کوئی ملک کہیں مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے تو ان کے خلاف جو جنگ لڑی جاتی ہے اور دفاع کیا جاتا ہے وہ دفاعی جہاد کہلاتا ہے. اس کا بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو ان کافروں سے جہاد اور قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جو کافر مسلمانوں سے لڑتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد پر قادر ہے. اور یہ ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر جہاد نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل و قتال نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، اسی طرح جو گرجے ہیں اور یہودیوں کی بھی جو عبادت گاہیں ہیں، وہ ساری کی ساری مسمار ہو جاتی اور ان میں سے کسی کا بھی وجود نہ ہوتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہوا تھا، اور وہ بھی جہاد کرنے کی مامور تھیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم تھا. اور اسی طرح اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے. تو یہ پہلی قسم ہوئی جو کہ دفاعی جہاد کہلاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسجدیں اور عبادت گاہیں اب تک محفوظ ہیں. اگر یہ جہاد کا حکم نہ ہو تو جو
فتنے پھیلانے والے لوگ ہیں، جو کفار ہیں، اور جو پہلی امتوں میں بھی جو فتنہ انگیز لوگ تھے، وہ اپنے اپنے وقت کی عبادت گاہیں بھی نہ چھوڑتے بلکہ اس کو بھی مسمار کر دیتے اور زمین کے برابر کر دیتے۔ یہ جہاد ہی کا حکم ہے جس کی وجہ سے پہلے زمانے میں بھی عبادت گاہیں سلامت رہی ہیں، اور جہاد ہی کا حکم ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اور قیامت تک جو آنے والی مسجدیں ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی اسی حکم سے ہی سلامت رہ سکتے ہیں اگر وہ اس حکم پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو عظیم الشان فرمان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بے شمار آیات نازل فرمائی ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث بھی اس پہ موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کی پوری زندگی اس پہ شاہد ہے اور گواہ ہے۔ آپ خود بنفس نفیس 27 کے قریب غزوات میں جہادی سفر میں تشریف لے گئے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں ہی تقریباً 48 کے قریب سرایا اور بعث روانہ فرمائے ہیں۔ یہ وہ سرایا اور بعث ہیں جس میں آپ خود تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن آپ نے خود اپنے حکم سے اپنی نگرانی میں لشکر تیار فرمایا ہے اور کفار کی طرف اس کو بھیجا ہے۔ تو یہ پوری زندگی مدینہ منورہ کی اس کے اوپر شاہد ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو خلفائے کرام ہیں، ان کی پوری زندگیاں اس کے اوپر شاہد ہیں کہ انہوں نے خود بھی حصہ لیا ہے جہاد میں، اور ساتھ ساتھ اپنی اپنی خلافتوں میں مختلف لشکروں کو کفار کی طرف روانہ کیا ہے۔ اور اس جہاد ہی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کافر حکومتوں کو اور کافر قوتوں کو اور طاقتوں کو مسلمانوں کے سامنے جھکا دیا، مسلمانوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا، اور یہی جہاد تھا جس کی برکت سے مسلمانوں کو ان بڑے بڑے بادشاہوں کا مال غنیمت ملا، اور ان کے محلات کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور مسجد نبوی میں جو کہ اس جہاد کا ہیڈ کوارٹر تھی، اور وہاں سے پوری اس جہاد کی کمان ہوتی تھی، وہاں پہ ان کفار ممالک کا اور حکومتوں کا مال غنیمت آیا، اور کسریٰ کے کنگن کا جیسے تذکرہ آیا وہ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور بے شمار مال غنیمت آیا، اور اتنا زیادہ آیا کہ اس زمانے میں کوئی غریب مسکین نہ رہا اور کوئی زکوٰۃ لینے والا شخص نہ رہا۔ زکوٰۃ جو دینے والے تھے ان کو بڑی مشکل ہوتی تھی، اور فقیروں اور مسکینوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، بڑی مشکل سے کوئی ملتا تھا جو زکوٰۃ لینا چاہتا تھا، یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا تھا، ورنہ اتنا زیادہ مال غنیمت تھا اور اتنی زیادہ برکتیں تھیں کہ کوئی شخص ایسا ملتا ہی نہ تھا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اور ضرورت مند ہو اور وہ زکوٰۃ لینا چاہ رہا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایسے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے اور خود زکوٰۃ دینے والے تھے۔ تو یہ جہاد کا ایک پہلی قسم تھی جس کو ہم دفاعی جہاد کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو قسم ہے وہ اقدامی جہاد کی ہے، اور اقدامی جہاد کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرمایا ہے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور اسی طرح أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اور اسی طرح سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ مختلف آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی یہ سوچ کے اپنے گھروں میں بیٹھے نہیں رہیں گے کہ جب کفار ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے تو اس وقت پھر ہم جہاد کریں گے، جس کو دفاعی جہاد کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو، قتال کرتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے۔ مفسرین کرام نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ فتنہ نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام دنیا میں غالب آ جائے اور دین اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی قوت اور طاقت باقی نہ رہے جس سے دین اسلام کو خطرہ محسوس ہو اور اس کی وجہ سے دین اسلام یا مسلمان خطرے میں ہوں۔ ایسی کوئی بھی طاقت جب تک دنیا میں موجود رہے گی اس وقت تک مسلمانوں کو اقدامی جہاد کا حکم رہے گا، اور اقدامی جہاد کا مطلب یہی ہے کہ چاہے کوئی کافر ملک، کوئی کافر حکومت، کوئی کافر فوج، کوئی جماعت آپ کے اوپر حملہ نہ بھی کرے، تب بھی چونکہ ان کی ایک شان و شوکت باقی ہے،
ان کی طاقت باقی ہے جس سے اسلام کو اور مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہے، اور وہ کسی بھی وقت اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی قوت اور طاقت کو بھی دنیا میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا پوری کی پوری اور اس میں جو کچھ مال و اسباب ہیں، سامان ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو اس دنیا میں کلمہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا، اور جو قوت اور طاقت ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی جماعت کو ہوگی جو کہ مسلمان ہیں، اسلام ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری دنیا میں اگر رہنا چاہیں تو ان کو مغلوب بن کے رہنا پڑے گا، اور ان کو کبھی بھی غالب بن کر رہنے کی اجازت نہ دین اسلام نے دی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اگر ہم تاریخ پہ بھی نظر دوڑائیں تو جب تک مسلمان اس فریضے سے متعلق رہے اور اس کے اوپر عمل کرتے رہے، اس وقت تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہمیشہ عروج رہا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت دور ہو، آپ کا مبارک دور ہو، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب و خندق ہو، یا پھر غزوہ تبوک ہو، یا اور کوئی بعد کے جو خلفائے کرام ہیں، مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جس میں قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں مسلمانوں نے زیر و زبر کر دی ہوں، یا پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور ہے۔ ان تمام ادوار میں اور اسی طرح بعد کے تمام کی تمام تاریخوں میں جب تک مسلمان اس فریضے سے وابستہ رہے اور اس فریضے کو کما حقہ ادا کرتے رہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں بھی عروج دکھایا، اور اسی طرح آخرت میں تو انشاءاللہ مسلمانوں کا ہی عروج ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ لیکن جب سے اس مقدس فریضے سے مسلمان غافل ہوئے ہیں، اور جس ملک کے مسلمان غافل ہوئے ہیں اور جس جماعت کے مسلمان غافل ہوئے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس مقدس فریضے سے غافل ہونے کی وجہ سے ذلت و رسوائی مقدر فرما دی ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی دونوں طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کچھ ہمارے مسلمان بھائی وہ ہیں جن کے اوپر کسی کافر جماعت نے جب حملہ کیا تو بجائے جہاد کی طرف متوجہ ہونے کے انہوں نے دنیا سے مدد مانگنی چاہی، اور کبھی جو ہے وہ مختلف کفار کی جماعتوں سے مدد حاصل کرنی چاہیے، اور کبھی جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے مختلف جلسے جلوس کیے اور مختلف کام انجام دیے، لیکن جہاد کی طرف جس طرح سے توجہ ہونی چاہیے تھی وہ ان کی نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ویسی مدد و نصرت نہیں فرمائی جیسی ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی تھے جن کے اوپر جب مختلف کفار کی جماعتوں نے مل کر حملہ کیا، اور انہوں نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس مقدس فریضے کو سینے سے لگایا اور اپنے سر آنکھوں پہ رکھا، اور اس مقدس فریضے میں یہ دیکھے بغیر مصروف ہو گئے کہ دنیاوی مال و اسباب ہمارے پاس کتنا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے ساز و سامان میں ہم ان کے برابر ہیں نہیں ہیں، یا ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے بس یہ دیکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اس جہاد کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پہ بھی اور مختلف احادیث میں بھی اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ یہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے نہ انہوں نے کسی کافر جماعت سے، کسی کافر ملک سے مدد مانگی، نہ انہوں نے اپنے دوسرے مسلمان ممالک پہ بھروسہ کیا، انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے وہ جہاد کے مقدس فریضے میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد و نصرت فرمائی، ان کو غلبہ بھی عطا فرمایا، اور یہ پوری دنیا نے ہی دیکھ لیا۔ اور یہ جو جہاد ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسا میں نے آیت پڑھی ہے، یہ فرمایا کہ جب تک فتنہ باقی نہیں رہے گا اس وقت تک جہاد کا حکم باقی رہے گا، جب فتنہ ختم ہو جائے گا تو جہاد کا حکم بھی وقتی طور پہ ایک وقت کے لیے رک جائے گا، اور پھر جہاد کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ فتنہ ختم ہونے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جتنے بھی کفار دنیا میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے ذمہ بن کر مسلمانوں کی حکومت کے سائے میں آ جائیں،
مسلمانوں کی خلافت کے سائے میں آ جائیں اور مسلمانوں کو جزیہ دے کر ان کی حکومت میں اور ان کی حفاظت میں رہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ان تمام کے تمام ذمیوں کی اور ان تمام کے تمام کفار کی لوگوں کی حفاظت کریں، ان کے مال کی، ان کی جان کی، عزت آبرو کی حفاظت کریں، اور اسی طرح ان کا جو مذہب ہے اس کے اوپر ان کو باقی رہنے دیا جائے گا، اور ان سے ان کے مذہبی معاملات میں بالکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اور جس طرح ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان اور عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح ان کی بھی عزت و آبرو، جان اور مال محفوظ رہیں گے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ مسلمان کفار ممالک سے امن کا اور برابری کے طور پہ کوئی معاہدہ کر لیں، جس کی روح سے مسلمان ان سے اور وہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کے پابند ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے امن کا معاہدہ کیا تھا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آگے آ جائے گا۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس معاہدے کی پابندی کرنی ضروری ہوگی، اور اس معاہدے کے باقی رہنے تک، جو بھی اس کی مدت ہے اس کے باقی رہنے تک مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ کفار ممالک پہ حملہ نہ کریں، اور امن و امان کے ساتھ ان کو بھی رہنے دیں اور خود بھی امن و امان کے ساتھ رہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو کفار ہیں وہ امن لے کر مسلمانوں کے ملک میں آ جائیں۔ اگر کوئی کافر باہر سے کسی مسلمان ملک میں آنا چاہ رہا ہے تو وہ پہلے مسلمانوں سے امن طلب کرے، جس کو ہم مستامن کہتے ہیں، اور وہ امن لے کر مسلمانوں کی حکومت میں آ جائے، اور وہاں پہ اگر رہنا چاہے، جتنے عرصے کے لیے اس کی مسلمان مملکت سے بات ہوئی ہے اتنے عرصے تک بالکل امن و امان کے ساتھ اور اس کی حفاظت کے ساتھ اس کو وہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ جیسے عام طور پہ آج کل جیسے ہم ویزا کہتے ہیں، اگر ویزا لے کے کوئی شخص کسی ملک میں آ گیا ہے تو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو کسی بھی طرح تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس کی جان و مال سے کھیلنا یا اس کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان ملک نے اس کو امن دے دیا ہے ویزے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت و آبرو کی، جان و مال کی حفاظت کریں۔ تو یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی لشکر کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے تھے تو اس کو یہی ہدایات تھیں، اور بہت سخت یہ تاکید کی جاتی تھی کہ جب کبھی تم ان سے لڑنے کے لیے جاؤ گے تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو گے، اور انہیں یہ بتاؤ گے کہ اسلام اس طرح کا دین ہے، اور یہ اس کے سارے کے سارے احکامات ہیں۔ اگر تم یہ احکامات اور دین اسلام کو مان لو گے تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے، اور ہماری طرح کے ہی تمہارے حقوق ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر دوسرا اختیار ان کو یہ دیا جائے گا کہ تم اپنے مذہب پر ہی قائم رہو، لیکن مسلمانوں کی حکومت کے زیر سایہ آ جاؤ، مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر لو، اور ہمیں جزیے کے طور پہ کچھ رقم تم ہمیں دے دو، اور اس رقم کے بدلے میں ہم تمہاری جانوں کی، تمہارے مال کی اور تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنے مذہب پہ ہی قائم رہو گے، اپنے مذہب کے مطابق ساری کی ساری عبادتیں تمہارے لیے درست ہوں گی۔ اور جیسے مثال کے طور پہ شراب پینا مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن جس مذہب میں شراب پینے کی اجازت ہے، اگر اس مذہب کے لوگوں سے ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہم انہیں شراب پینے سے نہیں روک سکیں گے، اور نہ ہی ان کے جو آپس میں مذہبی معاملات ہوتے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، اسی طرح دیگر معاملات ان کی عبادت گاہوں کے، وہ سارے کے سارے اسی طرح قائم رہیں گے، اسی طرح جاری و ساری رہیں گے۔ البتہ انہیں کسی قسم کی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کرنے کی یا کسی باہر بیرونی سازشوں میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امن و امان کے ساتھ اگر رہنا چاہیں گے تو اس کی اجازت ہوگی۔ یہ دوسری صورت تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری صورت ان کو یہ بیان فرماتے تھے کہ اگر اس پہ بھی وہ راضی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تم مدد طلب کرو اور ان کے خلاف جہاد کرو، اور جہاد جب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد و نصرت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تم ہی غالب رہو گے۔ اور جہاد کے جیسے میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے لڑنے کا نام اور ان کے خلاف آخری حد تک کوششیں کرنے کا نام جہاد ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو لڑنا اور جو قتال اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے ہوگا اور خالص نیت کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے ہوگا، وہی جہاد کہلائے گا۔
اگر کوئی قتل و قتال اپنی قومیت کے لیے ہوتا ہے، وطن پرستی کے لیے ہوتا ہے، یا پھر کسی اور مقصد سے ہوتا ہے، تو اس کو کسی بھی طرح جہاد میں ہم شامل نہیں کر سکتے۔ آج کل جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا اس کی فوج کہیں پہ جا کے قتل و قتال کرتی ہے، تو وہ چونکہ مسلمانوں کے حق میں لڑ رہی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے دفاع میں لڑ رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی اگر ان سب کی نیت بظاہر انشاءاللہ ان کی نیت بالکل درست ہی ہوگی، خالص ہوگی، اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری وغیرہ نہیں ہوتی ہوگی، تو اس وجہ سے وہ بھی بالکل جہاد میں شامل ہے۔ اور جتنی بھی مسلمان ممالک کی افواج ہیں جو اپنے ملک کی حفاظت کر رہی ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ہی اچھی فضیلتیں ہیں، اور جو مسلمان فوجی یا جو مسلمان سپاہی سرحد پہ پہرا دیتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں سنائی ہیں۔ وہ ساری کی ساری بالکل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اگر کوئی شخص صرف اپنی قومیت کے لیے لڑتا ہے، اگر صرف کوئی اپنے وطن پرستی کے لیے لڑتا ہے یا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ایسے شخص کو اور ایسے شخص کے لڑنے کو جہاد نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی اس کے مرنے کو شہادت کہا جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قزمان نامی ایک شخص تھا، اور کسی غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تھا، اور بڑی بے جگری سے وہ مسلمانوں کے لیے لڑا، لیکن لڑنے سے پہلے جب لڑائی شروع ہوئی، جہاد شروع ہوا، تو اس نے کہا، جو اوس قبیلہ تھا اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی قومیت کے لیے آج تم لڑو۔ تو اس کا مقصد قومیت کے لیے لڑنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی صحابی نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، دوزخیوں میں سے ہے۔ اور پھر آخر میں ہوا یہی کہ جب وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، تو اپنے زخموں سے تنگ آ کر اور اس کی جو تکلیف تھی اس سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک تھا وہ پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا۔ تو ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جہاد کی جو تعریف ہے اس میں صرف وہی قتال شامل ہوگا جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے خلاف ہوگا۔ اور جہاد کا جو مقصد ہے، آج کل اور بہت پہلے زمانے سے بھی جہاد کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہی تلوار سے ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ بالکل بھی درست نہیں ہے یہ بات۔ اسلام کے جو پہلے 13 سال ہیں مکی دور کے، ان تمام کے تمام سالوں میں اسلام اپنی مظلومیت کی انتہا سے گزرا ہے، اور حضرات صحابہ کرام پہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح کے ظلم و ستم کیے گئے ہیں، اور جس طرح سے تشدد کے ذریعے اسلام کو دبانے کی کوششیں کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اور ان 13 سالوں کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی اور اس کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا، تو اس جہاد کا جو مقصد تھا اور غرض و غایت تھی وہ یہی تھی کہ جو دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فتنہ اور کسی قسم کا کوئی فساد باقی نہ رہے، اور جتنے مفسدین ہیں اور فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں وہ مغلوب رہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ سارے کے سارے کفار کو دنیا سے فنا کر دیا جائے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، ہرگز ایسا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو بھی شخص مسلمان ہونا چاہے گا وہ اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے دین میں داخل ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھی آپ زبردستی یا مجبور کر کے دین اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت واضح حکم ہے۔ اور اسی طرح جو ہم اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے حضرات صحابہ کرام کی زندگی، اور بعد میں آنے والے خلفائے کرام کی اور مسلمانوں کی زندگی، اگر وہ مجبوراً دین اسلام میں داخل ہوتے تو ان کے صرف ظاہری طور پہ تو دین اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن دل میں تو آپ کسی کے گھس کے دل کو تو زبردستی دین اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ جبکہ ان حضرات نے اتنا زیادہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس کے لیے کٹ مرے، اور ساری کی ساری اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، عزت و آبرو سبھی داؤ پہ لگا دیں۔ تو اگر
کسی ایسے شخص سے اس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی جس کے وہ صرف مجبوراً اس کو زبردستی کسی دین میں اس کو داخل کر لیا گیا ہو اور دلی طور پہ وہ اس دین میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح جو نجاشی جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، وہ تو بادشاہ تھے، ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام قبول کیا تھا۔ اور اسی طرح انصار مدینہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں داخل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے بعد جو مختلف وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس سے پہلے بھی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف قبائل اور اس کے وفود آتے رہے، جماعتیں آتی رہیں اور اسلام قبول کرتی رہیں، ان کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر تو کیا، کسی قاصد کو بھی نہیں بھیجا، اپنے کسی پیغام لے کے جانے والے کو بھی نہیں بھیجا، وہ خود بخود دین اسلام کا سن کے آ گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ تو آج تک کبھی بھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ مطلب کوئی انفرادی واقعہ اگر پیش آیا ہو تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اجتماعی طور پہ اور خود جو اسلامی احکامات ہیں ان کے مطابق کوئی بھی مسلمان کسی کافر پہ یہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کے زبردستی اس کو دین اسلام میں داخل کروانا چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی، اور جو جہاد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا کلمہ سب سے بلند رہے، اور جو فتنہ اور فساد مچانے والے لوگ ہیں وہ مغلوب رہیں۔ وہ دنیا میں باقی رہیں گے لیکن مغلوب بن کے رہیں گے، غالب بن کے نہیں رہیں گے، تاکہ جتنے بھی دنیا میں بسنے والے انسان ہیں وہ سب کے سب اطمینان کے ساتھ اور چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں اور کسی کو بھی کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زندگی مبارک میں مختلف جہادی اسفار ہوئے ہیں، اور جن جہادی اسفار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل رہے ہوں ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع غزوات ہے۔ اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل تو نہیں رہے، لیکن آپ نے خود ہی اس لشکر کو تیار کر کے جہاد کے سفر پہ روانہ کیا ہو، اس کو بعث اور سریہ کہتے ہیں۔ اور جو سیرت نگار حضرات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 ہے، یا کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 24 ہے، اور کچھ حضرات 21 اور کچھ حضرات 19 بھی کہتے ہیں، مختلف روایات ہیں اس کے اندر۔ اور جو بعث اور سرایہ ہیں وہ کچھ حضرات نے 48 ذکر کیے ہیں، اور کچھ حضرات نے 56 بھی ذکر کیے ہیں، اور بھی ایک دو اقوال ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ جو اقوال ہیں مختلف، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو قریب کے پیش آنے والے سرایہ یا غزوات ہیں ان کو بعض حضرات نے ایک ہی شمار کیا ہے، اور بعض حضرات نے ان دونوں کو الگ الگ شمار کیا ہے، کیونکہ ایک ہی سفر میں پیش آئے تھے اور الگ الگ تھے۔ تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ یہ تعداد کی جو آپس میں کمی بیشی ہے ممکن ہے اسی وجہ سے ہو۔ سب سے پہلے ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریہ اور بعث روانہ فرمایا تھا اس کے امیر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ ہجرت کے 7 مہینے بعد رمضان المبارک میں سن 1 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین کی جماعت کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیری میں سیف البحر جو ایک علاقہ ہے اس کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے جو 300 سوار ہیں، جو ایک قافلہ ہے پورا قریش کے مکہ کا کفار کا، اور ان کا جو امیر ہے، ان کا جو رہبر ہے وہ ابو جہل ہے، اس کی، اور وہ شام سے مکہ مکرمہ کی طرف قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ فرمایا تھا۔ لیکن جب یہ لشکر سیف البحر پہ پہنچا اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اور بالکل ہی قتل و قتال کی نوبت آنے ہی والی تھی کہ مجدی ابن عمرو جو ایک شخص تھا وہ بیچ میں آ گیا، اور اس نے دونوں لشکروں کے بیچ میں آ کے آپس میں قتل و قتال کرنے سے، جنگ و جدال کرنے سے منع کیا، اور بیچ بچاؤ کروا کے اس طرح سے اس نے جنگ کو ڈال دیا، اور اس وقت موقع پہ جہاد نہ ہو سکا۔ لیکن یہ سب سے پہلا سریہ تھا
اور بعث تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد ماہ شوال میں 1 ہجری میں حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مہاجرین کے 60 یا 80 سواروں کو حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے رابغ، جو ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں روانہ فرمایا۔ اور اس سریے میں سارے کے سارے مہاجرین تھے، انصار میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اور وہاں پہنچ کے قریش کے جو 200 سوار تھے ان سے ان کا آمنا سامنا ہوا، اور بہت زیادہ کوئی جنگ و جدال کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر چلایا، اور یہ پہلا تیر تھا جو کہ اسلام میں چلایا گیا تھا۔ اور ابو سفیان ابن حرب یا اکرمہ ابن ابی جہل یا مکرز ابن حفص اس کی کفار کی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ مختلف اقوال ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ذوالقعدہ کے مہینے میں سن 1 ہجری میں ہی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر 20 مہاجرین کی پیدل جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار، ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف روانہ فرمائی۔ اور یہ جحفہ کے قریب ایک وادی ہے، اور غدیر خم جو کہ ایک کنواں ہے جس کا ایک مشہور واقعہ بھی اس کی نسبت سے موجود ہے۔ بہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہاں پہ گھیر گھار کے شہید کیا گیا تھا، جس کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ وہ بھی اسی مقام پہ ہی پیش آیا تھا۔ تو اس کے قریب ہی یہ حضرات تشریف لے گئے، اور یہ بھی قریش کے قافلے کے تعاقب میں ہی گئے تھے۔ اور یہ جو قریش کا قافلہ تھا یہ تجارتی قافلے ہوا کرتے تھے عام طور پہ، جو کہ مکہ مکرمہ سے شام جاتے تھے اور اپنی تجارت کا ساز و سامان لے کے اور وہاں پہ تجارت کر کے منافع کمایا کرتے تھے۔ تو ان قافلوں کے تعاقب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف سرایا اور بعث روانہ فرمائے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی جنگ و جدال نہ ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی قافلہ نکل چکا تھا۔ سب سے پہلا غزوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، جس میں آپ خود بنفس نفیس شامل تھے، وہ غزوہ ابوا ہے۔ اور سب سے آخری غزوہ وہ غزوہ تبوک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے۔ غزوہ ابوا یہ سن 2 ہجری میں صفر کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور مہاجرین میں سے 60 افراد کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اوپر اور بنو زمرہ جو ایک قبیلہ تھا اس کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ اور ابوا جو جگہ ہے وہاں پہ آپ تشریف لے گئے تھے، اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ آپ نے امیر بنا کر وہاں پہ چھوڑا تھا اور اپنا جانشین بنایا تھا۔ اور اس غزوے میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب ابوا پہنچے تو پتہ چلا کہ قریش کا قافلہ تو پہلے ہی نکل چکا ہے، اور بنو زمرہ کا جو سردار ہے مخشی ابن عمرو، اس سے آپ نے صلح کی، اور وہاں سے صلح کرنے کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ صلح کی شرائط یہ تھی کہ بنو زمرہ نہ کبھی مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے، اور نہ مسلمانوں کو کبھی دھوکہ دیں گے، اور اگر کبھی مسلمانوں کو ان کی مدد کی ضرورت پیش آئی تو یہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے بھی پابند ہوں گے۔ یہ 15 روز کے بعد بغیر قتل و قتال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد غزوہ بوات پیش آیا، اور یہ بھی ایسے پیش آیا کہ وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے۔ آپ ماہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں یا ربیع الثانی میں 200 صحابہ کرام کو لے کر قریش کے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بوات کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت صائب ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سابقین اولین میں سے ہیں، مہاجرین صحابہ کرام میں سے ہیں، ان کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا۔ اور وہ جو قریش کا قافلہ تھا اس میں تقریباً 2500 اونٹ موجود تھے اور 100 آدمی قریش کے موجود تھے، لیکن جب بوات پہنچے تو یہ پتہ چلا کہ قافلہ وہ نکل چکا ہے، اور بغیر قتل و قتال کیے آپ وہاں پہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ یہ مختلف غزوات تھے۔ اسی طرح غزوہ عشیرہ ایک پیش آیا جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں۔ یہ 200 مہاجرین کو لے کے قریش کے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے آپ نکلے، اور عشیرہ کی طرف آپ نے کوچ کیا،
اور یمبو کے قریب جو آج ایک شہر ہے یمبو، اس کے قریب ہی ایک جگہ کا نام ہے۔ اور مدینہ میں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین بنایا، اور سواری کے لیے آپ نے 30 اونٹ بھی اپنے ساتھ لیے۔ اور جب آپ وہاں پہ پہنچے تو قافلہ وہاں سے بھی نکل چکا تھا۔ وہاں سے آپ نے بنی مدلج سے صلح کی اور ان سے معاہدہ کر کے آپ صحیح سالم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ جو مختلف غزوات اور سرایہ ہیں جن میں کسی ایک میں بھی قریش کے قافلے سے آپ کی جنگ نہیں ہوئی، وہ بغیر کسی جنگ کے آپ واپس تشریف لے آئے، ان کا بھی بہت ہی دور رس فائدہ ہوا اور بہت اچھا نتیجہ ان کا رہا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو مختلف قبائل تھے ان کے سامنے مسلمانوں کی جماعت واضح ہوئی، مسلمانوں کی جماعت ظاہر ہوئی، اور مختلف قبائل سے آپ نے صلح بھی فرمائی، اور وہ سارے کے سارے مسلمانوں سے صلح کر کے اور مسلمانوں کے ساتھی بن گئے، اور مختلف اس کے فوائد ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ بدر صغریٰ پیش آیا۔ ایک تو غزوہ بدر کبریٰ ہے جو کہ بہت مشہور غزوہ ہے، اس کے بارے میں ہر ایک کو ہی معلوم ہوگا، لیکن غزوہ بدر اولیٰ اور غزوہ بدر صغریٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے تقریباً 10 روز کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ کرز بن جابر جو کہ ایک صاحب ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کی چراگاہوں پہ حملہ کیا اور وہاں سے مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ لے کے فرار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سنتے ہی ان کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، جو کہ بدر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، لیکن وہ نکل چکے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے دوبارہ سے وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی اختیار فرمائی۔ یہ غزوہ بدر اولیٰ اور غزوہ بدر صغریٰ ہے جس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جو بدر ہے، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کسی بستی کا نام ہے، اس وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ایک کنویں کا نام ہے جس کی وجہ سے اس کا نام بدر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد سریہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ماہ رجب سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر ہے، یعنی پیدل یا اونٹوں پہ جو اس زمانے میں سفر ہوا کرتا تھا۔ آپ نے ان کو یہ خط بھی دیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ یہ خط 2 دن کی جب مسافت تم طے کر لو گے اس کے بعد کھولنا، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں پہ کوئی زبردستی نہیں کرنا۔ اگر وہ خوشی سے تمہارے ساتھ رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں۔ 2 دن کی مسافت کرنے کے بعد جب وہ خط کھولا گیا تو آپ نے ان کو مقام نخلہ جانے کی اور قریش کے مکہ کے حالات بتانے کی، یعنی ایک طرح سے جاسوسی کا ایک سفر تھا، اور یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس تھے جو قریش مکہ کی جاسوسی کرنے کی غرض سے مقام نخلہ کی طرف جا رہے تھے۔ بہت زیادہ خطرہ بھی تھا اس سفر میں، کیونکہ مکہ مکرمہ سے بہت زیادہ قریب تھا، مدینہ منورہ سے بہت دور تھے حضرات، اور ٹوٹل ملا کے صرف 12 حضرات تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، جو اپنی خوشی سے جانا چاہے وہ تمہارے ساتھ جائے، جو نہ جانا چاہے وہ نہ جائے، کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط پڑھ کے سنایا تو سارے کے سارے صحابہ کرام بخوشی راضی ہو گئے اور یہ سارے مقام نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بیچ میں ان کے 2 ساتھی اونٹ گمنے کی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گئے، اور وہ پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دنوں کے بعد پہنچ گئے۔ باقی جو 10 حضرات تھے وہ مقام نخلہ پہنچے اور جو کام آپ نے ان کے سپرد کیا تھا اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد اسلام میں جو پہلی غنیمت ہے وہ قریش کے ایک تجارتی قافلے سے حاصل ہوئی تھی، اور وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ قافلہ مکہ مکرمہ سے شام سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس جا رہا تھا، اور اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی، اور اس زمانے میں 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع تھا، جس میں سے ایک رجب تھا اور دوسرا محرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنا منع تھا، لیکن رجب کی آخری تاریخ تھی، مسلمانوں کو یہ اشتباہ ہو گیا کہ شاید رجب ختم ہو چکا ہے اور شعبان شروع ہو چکا ہے،
تو اس شک کی وجہ سے، اشتباہ کی وجہ سے قریش کے تجارتی قافلے پہ انہوں نے حملہ کر دیا، اور ان کا جو سردار تھا عمرو ابن حضرمی، وہ واقد ابن عبداللہ کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا قافلہ منتشر ہو گیا، اور ان کا جو مال غنیمت تھا وہ لے کے مسلمان مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ رجب میں قتل و قتال ہوا ہے، تو آپ نے وہ مال غنیمت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی حکم نہ بیان فرما دیں اس وقت تک میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ دوسری طرف کفار مکہ نے بھی بہت زیادہ اس پہ شور و شرابہ کیا، اور یہ کہا کہ رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے قتال کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی قتال کرنے سے منع کیا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک شک کی وجہ سے، اشتباہ کی وجہ سے قتال کیا ہے، کوئی جان بوجھ کے قتال نہیں کیا، اور تم لوگ جو جان بوجھ کے فتنہ پھیلاتے ہو اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہو اور مسلمانوں کو دین اسلام سے روکتے ہو اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پہ مجبور کرتے ہو ظلم و ستم کر کے، یہ اس قتل و قتال سے جو کہ شک کی وجہ سے ہوا ہے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والفتنة اکبر من القتل، فتنہ و فساد مچانا یہ قتل سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے گناہ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا دفاع کیا، اور ساتھ ساتھ ان صحابہ کرام کو یہ تردد تھا، شک تھا کہ پتہ نہیں ہمیں اس جہاد کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی 218 نمبر آیت میں کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یہ بھی بتا دیا کہ ان کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ شک کی وجہ سے ایک غلطی جو ہو گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ پہلی مال غنیمت تھی، پہلا غنیمت کا مال تھا جو مسلمانوں کو حاصل ہوا، اور یہ غلطی سے رجب کے مہینے کے آخر میں واقعہ پیش آیا تھا، جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔